ثم المجاز عند ابی حنیفۃ خلف عن الحقیقت فی حق اللفظ. یہاں سے جس بحث کا آغاز ہو رہا ہے اس کی پوری تفصیل اس سے پہلے کے درس میں نے بتا دی. ہمارے ائمہ کا اس بحث میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف بھی بتا دیا تھا، اور مثال دے کر کے اس اختلاف کو سمجھا بھی دیا. یہ سب کو معلوم ہے کہ حقیقت اور مجاز میں حقیقت اصل ہے. جب حقیقت اصل ہے تو مجاز پر اسی وقت کسی لفظ کو محمول کیا جائے گا جبکہ حقیقت کا معنی ممکن نہ رہے. اب معنی حقیقی کو چھوڑ کر کے معنی مجازی کو مراد لینا، خلف، بدل اور نائب کو مراد لینا، اس مراد لینے کے لیے کیا ضروری ہے، یہاں اسی چیز کو یہ بتانا چاہتے ہیں. کیسے آپ مجاز کو مراد لیں گے. ثم المجاز عند ابی حنیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مجاز خلف عن الحقیقت، حقیقت کا بدل ہے، حقیقت کا نائب ہے. اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ مجاز یہ حقیقت کا بدل ہے، لیکن یہ بدلیت جو ہے کس حیثیت سے ہے اس میں اختلاف ہے. امام اعظم فرماتے ہیں فی حق اللفظ، لفظ کے حق میں. یہاں سے آپ یہ مت سمجھ لیں کہ انہوں نے فی حق اللفظ لکھ دیا ہے تو حقیقت اور مجاز امام کے نزدیک لفظ کے اوصاف سے ہوں، صاحبین کے نزدیک لفظ کے اوصاف سے نہ ہوں. ایسا نہیں، بلکہ ہمارے تمام ائمہ بلکہ تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ حقیقت اور مجاز یہ لفظ کے اوصاف سے ہیں، یہ معنی کے اوصاف سے نہیں ہے. یہ اتفاقی مسئلہ ہے. یہاں جو کہا ہے کہ حق کے لفظ میں مجاز یہ حقیقت کا خلف ہے، اس کا مطلب ہے تکلم و تلفظ کے حق میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تکلم و تلفظ کے حق میں مجاز یہ حقیقت کا خلف ہے. میں نے تکلم و تلفظ کے حق میں مجاز یہ حقیقت کا خلف ہے، اس کی وضاحت میں اس سے پہلے بتایا تھا کہ اس جملے کی ترکیب جو ہے، موضوع اور معمول جو ہے، مبتدا اور خبر جو ہے،
نہ ترکیب نحوی یہ درست ہو، اس کا معنی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، معنی کا امکان ہے یا نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ عربی قواعد و ضوابط کے لحاظ سے اس جملے کا تکلم صحیح ہو۔ اب اگر کوئی کہے عالم زید، یعنی نکرہ کو مبتدا بنائے اور معرفہ کو خبر بنائے، تو عربی قواعد کے مطابق یہ ضابطہ صحیح، یہ ترکیب صحیح ہے؟ ترکیب صحیح نہیں۔ یا موصوف صفت کی ترکیب ہو، ایک کو مذکر لائیں، ایک کو مؤنث لائیں، ایک کو تثنیہ لائیں، ایک کو جمع لائیں، ایک کو معرفہ لائیں، ایک کو نکرہ لائیں، یہ ترکیب صحیح نہیں ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک مجاز یہ حقیقت کا خلف ہے، نائب ہے، لیکن یہ لفظ یعنی تلفظ و تکلم کے حق میں عربی قواعد کے مطابق اس کا تکلم صحیح ہو، وہ عبارت صحیح ہو۔ اگر عربی قواعد کے مطابق وہ عبارت صحیح ہے تو اگرچہ معنی کا امکان نہ ہو، اگرچہ وہاں معنی حقیقی کا امکان نہ ہو، اسے مجاز کی جانب پھیر دیا جائے گا۔ معنی حقیقی کے امکان سے امام اعظم بحث نہیں کرتے، یہ تو امام کا مذہب ہوا۔ وعندہما، اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک خلف عن الحقیقت، مجاز یہ حقیقت کا خلف ہے، کس میں؟ فی حق الحکم، حکم کے حق میں، باعتبار حکم یہ مجاز حقیقت کا خلف ہے، نائب ہے۔ حکم کے اعتبار سے مجاز حقیقت کا خلف ہے، اس کا معنی یہ بتایا تھا میں نے کہ جو ترکیب استعمال کی جا رہی ہے اس ترکیب میں معنی حقیقی کا امکان پایا جا رہا ہو، معنی حقیقی کا امکان پایا جا رہا ہو۔ اب جب معنی حقیقی کا امکان ہوگا لیکن کسی بنیاد پر، کسی معنی کی وجہ سے معنی حقیقی پر عمل نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو مجاز کی جانب پھیر دیا جائے گا۔ کوئی معنی آ گیا، کوئی دشواری آ گئی جس کی وجہ سے معنی حقیقی کا امکان تو ہے لیکن اس معنی حقیقی پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، کسی معنی کی وجہ سے، کسی دشواری کی وجہ سے، تو جب معنی حقیقی کا حق حکم کے اعتبار سے مجاز حقیقت کا حق خلف ہے، یعنی معنی حقیقی کا وہاں امکان ہونا چاہیے۔ جب معنی حقیقی کا امکان ہوگا لیکن معنی حقیقی پر کسی معنی کی وجہ سے عمل نہیں ہو پا رہا ہے تو اس لفظ کو مجاز کی جانب پھیر دیا جائے۔ وہ عندہما، اور صاحبین کے نزدیک خلف عن الحقیقت فی حق الحکم، حکم کے حق میں مجاز یہ حقیقت کا خلف ہے، حتی لو کانت الحقیقت ممکنۃ فی نفسہا، یہاں تک کہ اگر معنی حقیقی فی نفسہ ہی ممکن ہو، یعنی معنی حقیقی کا بالذات اس کی ذات کے اعتبار سے امکان پایا جا رہا ہو، الا انہ امتنع العمل بہ لمانع، مگر کسی معنی کی وجہ سے، کسی دشواری کی وجہ سے معنی حقیقی پر عمل ممکن نہیں رہا، یصار الی المجاز، تو اب خلف کی جانب یعنی مجاز کی جانب اس کو پھیر دیا جائے گا۔ اور اگر معنی حقیقی کا امکان ہی نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کلام لغو ہو جائے گا، اس کلام کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، مجاز کی جانب اسے
نہیں پھیرا جائے گا۔ وَعِندَهُ، اور امام کے نزدیک، یُسَارُ إِلَى الْمَجَاز، اگر تلفظ صحیح ہے، تکلم صحیح ہے، تو اگرچہ معنی حقیقی کا امکان نہیں ہے پھر بھی اسے مجاز کی جانب پھیر دیا جائے گا، عاقل و بالغ کے کلام کو لغو سے بچانے کے لیے۔ وَعِندَهُ، اور امام کے نزدیک، یُسَارُ إِلَى الْمَجَازِ، اسے مجاز کی جانب پھیر دیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ تَكُنِ الْحَقِيقَةُ مُمْكِنَةً، اگرچہ معنی حقیقی وہاں پر ممکن بالذات نہ ہو۔ اختلاف ہو گیا۔ اب مثال سے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ مثالہ اذا قال لعبدہ، اس کی مثال یہ ہے کہ جب آقا اپنے غلام سے کہے، وہ ہوا اکبر و سنم منہ، یہ قید ضروری ہے اس حال میں کہ غلام آقا سے عمر میں بڑا ہے، آقا 20 سال کا، غلام 50 سال کا، تو اپنے 50 سال کے غلام سے 20 سال کا آقا یہ کہے، ایک مثال میں نے عمر کی دے دی ہے، آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب آقا اپنے غلام سے کہے، اس حال میں کہ وہ غلام مولا سے، آقا سے عمر میں بڑا ہو، کیا کہے؟ مقولہ ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ فیض الادب سے آپ ترکیب پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ھذا مبتدا ہے، ابنی بترکیب اضافی خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہے۔ عربی قواعد و ضوابط کے لحاظ سے یہ جملہ کیا ہے؟ درست ہے، لیکن یہاں معنی حقیقی کو مراد نہیں لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی لڑکا باپ سے بڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو تکلم کے اعتبار سے تو یہ جملہ کیا ہے؟ صحیح ہے، لیکن معنی حقیقی کا امکان نہیں پایا جا رہا ہے۔ تکلم کے اعتبار سے درست ہے، اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں کہ اسے مجاز کی جانب پھیر دیا جائے گا۔ اور جس طریقے سے کوئی اپنے بیٹے کا مالک ہو جائے تو بیٹا آزاد ہو جاتا ہے، اور تو اس کا یہی معنی یہاں مراد ہوگا، وہ غلام اس کا کیا ہوگا؟ آزاد ہو جائے گا۔ لیکن معنی حقیقی ممکن نہیں ہے، اس لیے صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام لغو ہو جائے گا، مجاز کی جانب اسے نہیں پھیرا جائے گا۔ جب آقا نے اپنے غلام سے کہا اس حال میں کہ وہ عمر میں اس سے بڑا ہے، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، لا یصار الی المجاز عندہما، صاحبین کے نزدیک اسے مجاز کی جانب نہیں پھیرا جائے گا، لاستحالۃ الحقیقہ، کیونکہ یہاں معنی حقیقی کا مراد لینا محال ہے، اور ان کے نزدیک باعتبار حکم مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، یعنی معنی حقیقی کا امکان پایا جانا چاہیے۔ وَعِندَهُ، اور امام اعظم کے نزدیک، یُسَارُ إِلَى الْمَجَاز، اسے مجاز کی جانب پھیر دیا جائے گا، حَتَّى يَعْتِقَ الْعَبْدُ، یہاں تک کہ غلام آزاد ہو جائے گا، کیونکہ امکان حقیقت امام کے نزدیک ضروری نہیں ہے، بلکہ تکلم کے اعتبار سے جملے کا صحیح ہونا ضروری ہے، کتنا کافی ہے۔ یہاں تکلم کے اعتبار سے صحیح ہے تو معنی مجازی مراد لیں گے، غلام آزاد ہو جائے گا۔ دوسری مثال، وَعَلَى هَذَا، اور اسی ضابطے کے مطابق، يُخَرَّجُ الْحُكْمُ فِي قَوْلِهِ، قائل کے قول کا حکم بھی نکالا جاتا ہے، قائل کے اس قول کا، کس قول کا؟ اس نے کہا لہو علیہ الفن او علی ھذا الجدار، اس کا میرے ذمہ 1000 درہم ہے، درہم نہیں ہے، معدود کو حذف کر دیا گیا، اس کا میرے ذمہ 10 درہم ہے، 100 درہم ہے، 1 درہم، معدود ذکر کرنا ہے نا، میرے ذمہ فلاں کا 1000 درہم ہے، یا دیوار کے ذمہ، او علی الجدار، فلاں کا میرے ذمہ
میرے اوپر 1000 ہے یا دیوار کے اوپر ہے. اب اس جملے میں لہو علیہ الفن او علی ھذا الجدار، لا علی التعین اپنے اوپر یا دیوار کے اوپر فلاں کا 1000 لازم ہونے کا وہ اقرار کر رہا ہے. لا علی التعین بغیر تعین کے، یا تو اس پر ہے یا دیوار پر ہے. اور دیوار پر کسی کا حق لازم ہونا، دیوار پر اقرار کرنا کہ دیوار پر ہے، یہ محال ہے. معنی حقیقی کا یہاں امکان نہیں ہے. جب معنی حقیقی کا امکان نہیں ہے تو یہ کلام لغو ہو جائے گا صاحبین کے نزدیک. لیکن عربی قواعد کے اعتبار سے یہ جملہ صحیح ہے. عربی قواعد کے اعتبار سے یہ جملہ صحیح ہے. اسی طریقے سے اور ایک جملہ ہے، اس کو بھی سن لے. اور اس کا یہ قول عبدی او ہماری حرم، میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہے. تو غلام تو ٹھیک ہے آزاد ہو، ہے نا، گدھے کو آزاد کرنے کیا مطلب. لا علی التعین ان میں سے ایک کی آزادی کا وہ حکم لگا رہا ہے، لیکن حمار کی آزادی کا کوئی معنی نہیں ہے. تو یہاں معنی حقیقی کا امکان نہیں پایا جا رہا ہے. اس لیے ان دونوں جملوں میں مجاز کا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقت کا امکان نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں جملے کیا ہوں گے، لغو ہو جائیں گے. اور امام کے نزدیک دونوں صورتوں کو مجاز کی جانب پھیر دیا جائے گا. ان دونوں صورتوں کو مجاز کی جانب پھیر دیا جائے گا. معنی حقیقی یہاں ممکن نہیں ہے تو اسے مجاز کی جانب پھیر دیں گے. یعنی پہلی صورت میں اس قائل کے ذمہ 1000 لازم ہو جائے گا، اور دوسری صورت میں اس کا غلام جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا. اپنے اوپر کہاں لازم کر رہا ہے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ لا علی التعین اپنے اوپر یا دیوار کے اوپر لازم کرنا، یہ اس کا معنی حقیقی ہے. بغیر تعین کے اپنے اوپر یا دیوار کے اوپر لازم کرنا. تو یہاں یہ دکھانا ہے کہ معنی حقیقی کا یہاں امکان نہیں ہے کہ لا علی التعین کسی ایک پر لازم کر دیا جائے، یا لا علی التعین غلام اور گدھے میں سے گدھا آزاد ہو جائے، دونوں آزاد ہو جائیں، ہے نا. ظاہر سی بات ہے لا علی التعین جب آزادی ہوگی تو غلام کو بھی آزاد کر سکتا ہے نا، گدھے کو بھی آزاد کر سکتا ہے. ولا یلزم علی ھذا. اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کو یہاں اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ معنی حقیقی کا امکان ہونا چاہیے صاحبین کے نزدیک، تکلم کے اعتبار سے جملہ صحیح ہونا چاہیے امام کے نزدیک. اب اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا ھذہ ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، تو کیا یہ اس جملے سے مجازن طلاق مراد لیں گے؟ جملہ تو صحیح ہے تکلم کے اعتبار سے، ھذہ ابنتی، تو کیا یہاں پر اس کو مجاز کی جانب یعنی طلاق کی جانب پھیر دیا جائے گا؟ معنی حقیقی ممکن نہیں ہے. تو کہتے ہیں نہیں، یہاں مجاز کی جانب یعنی طلاق کی جانب نہیں پھیرا جائے گا. کیوں نہیں پھیرا جائے گا؟ کیا تفصیل ہے کتاب میں. ولا یلزم علی ھذا، اور اس پر وہ اعتراض نہیں ہوگا اذا قال لامرأته، جبکہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا
हादिही इब्नती, ये मेरी बेटी है, वलहा नसबुम मारूफुम मिन गैरिही, और उसकी उस बीवी का किसी दूसरे से नसब मारूफ हो, मालूम हो कि ये फलां की बेटी है, मालूम है कि ये फलां की बेटी है। अगर वो मजहूलुन नसब होगी, अगर औरत का नसब मजहूल है तो इसके ये कहने से हाज़िही इब्नती, ये मेरी बेटी है, उसका नसब उससे साबित हो जाएगा और वो उसके ऊपर हराम हो जाएगी। लेकिन इसके सिर्फ इतना कह देने से कि ये मेरी बेटी है, जबकि वो मजहूलुन नसब है, खुद उसके हक में तो ये होगा कि उस पर हराम हो गई, लेकिन ये दूसरों पर भी इकरार करना हुआ कि जो उसके दूसरे भाई हैं, उसके दूसरे बेटे हैं, दूसरी बेटियां हैं, उनके लिए भी ये इकरार कर रहा है कि ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है। तो दूसरे के लिए इकरार करना से नहीं होता है, यानी उसका मतलब ये हुआ कि अब उसे भाई की बहन की तरह से विरासत में से हिस्सा मिले, है ना। तो अपने हद तक तो ये ठीक है कि वो कह रहा है कि ये मेरी बेटी है, क्या है इसको इस्तिलाह में तहमीलुन नसब अलल गैर कहते हैं, बात में पड़ेगा, है ना। तो अभी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ये बात आ गई तो मुझे ज़रूरत निकल गया, बताना नहीं है। मैं इसको इस्तिलाह में तहमीलुन नसब अलल गैर कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि मजहूलुन नसब से उसने कहा कि ये मेरी बेटी है, तो नसब उससे साबित हो जाएगा और वो उस पर हराम हो जाएगी। लेकिन अगर उसका नसब मारूफ व मशहूर है कि ये फलां की बेटी है, तो ऐसी सूरत में वो उस पर हराम नहीं होगी। और इसको तलाक से भी मजाज नहीं बनाएंगे कि माने मजाजी यानी तलाक मुराद ले ले, माने हकीकी नहीं यहाँ है, मारूफुन नसब है तो माने हकीकी को तो मुराद नहीं लेंगे। लेकिन अरबी कवायद के एतबार से जुमला सही है, तो जो बेटी के लिए हुक्म होता है वही हुक्म यहाँ दे दिया जाए, तलाक पड़ जाएगी। तो ये कहते हैं कि ला तारुमु अलैह, वो औरत उस पर हराम नहीं होगी जबकि उसका नसब मारूफ व मशहूर हो दूसरे से। वला युजालो ज़ालिका मजाजन अन तलाक, और इसको तलाक से मजाज भी नहीं बनाया जाएगा। सवाउन कानतिल मरअतु सग़रा मिन हो, खा औरत उम्र में शौहर से छोटी हो या औरत उम्र में शौहर से बड़ी हो, किसी सूरत में हाज़िही इब्नती से मजाजन तलाक मुराद नहीं लेंगे। क्यों मजाजन तलाक मुराद नहीं लेंगे? इसकी वजह ये बताते हैं, लेना हादल लफ्ज़, इसलिए कि ये लफ्ज़, ये तकल्लुम, ये तलफ़ुज़, हाज़िही इब्नती कहना, अगर इसको सही मान लिया जाए तो माना क्या गया है कि वो उसकी मनकूहा है, ये माना गया है। अब अगर इसके तकल्लुम को सही मान करके मजाज यानी तलाक मुराद लें तो ये मुमकिन नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस सूरत में तो फिर उसका निकाह ही नहीं होना चाहिए, और तलाक ये निकाह की फरा है, निकाह होगा तो तलाक होगी, उसकी मनकूहा है वो। अगर हाज़िही इब्नती सही हो तो उसका निकाह ही सही नहीं होना चाहिए। जब निकाह ही सही नहीं होगा तो तलाक का क्या मतलब? ये उसको कहते हैं लेना हादल लफ्ज़ा, इसलिए कि ये तलफ़ुज़ जो है हाज़िही इब्नती लौ सह्हा माना हो, अगर इसका माना सही हो जाए लकाना मुनाफियन लिन निकाह, तो ये निकाह के मुनाफी होगा। फयकुन मुनाफियन ले हुक्म ही, तो हुक्म निकाह यानी तलाक के भी ये मुनाफी हो जाएगा। वला इस्तिआरता मा वजूदी तनाफी,
اور جب تنافی پائی جائے تو وہاں مجاز مراد لینا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یہاں جو ہادہی ابنتی کا لفظ ہے، اس کا معنی اگر صحیح مان لیا جائے تو یہ نکاح ہی کے بنتیت، بنت ہونا، یہ نکاح ہونے کے منافی ہوتا ہے۔ تو جب اس کا معنی صحیح مانیں گے تو یہ نکاح کے منافی ہوگا، اور جب یہ نکاح کے منافی ہو جائے گا تو ایسی صورت میں حکم نکاح یعنی طلاق کے بھی منافی ہوگا۔ تو دونوں میں منافات پایا جا رہا ہے۔ ولا استعارۃ مع وجود التنافی، اور تنافی کے ہوتے ہوئے ہے نا بنتیت، بنت ہونے اور طلاق پائے جانے، ان دونوں میں تنافی ہے۔ جب ان دونوں کے درمیان منافات ہے تو منافات کے ہوتے ہوئے معنی مجازی کو مراد نہیں لیں گے۔ اور ھذا ابنی جب اپنے غلام سے کہا ہے تو ہاں ایسی کوئی خرابی لازم نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ بخلاف قولی، برخلاف اس کے اس قول کے، ھذا ابنی یہ میرا بیٹا ہے، فإن البنوۃ لا تنافی ثبوت الملک للہ، بنت ہونا یہ نکاح کے تو منافی ہے، لیکن بیٹا ہونا کیا یہ ثبوت ملک کے منافی ہے؟ کسی کا بیٹا غلام ہے، اسے وہ خرید لے تو یہ ملک کے منافی نہیں، باپ کے لیے ملکیت ثابت ہوگی، اور ملکیت ثابت ہوتے ہی وہ بیٹا کیا ہوگا؟ آزاد ہو جائے گا۔ تو بنوت ثبوت ملک کے منافی نہیں ہے، لیکن بنتیت ثبوت نکاح کے منافی ہے۔ اس لیے دوسری صورت میں ھذا ابنی کو مجاز کی جانب تو پھیر دیا جائے گا، کیونکہ وہاں بنوت ثبوت ملک کے منافی نہیں ہے، اور یہاں ھذہ ابنتی میں بنتیت نکاح کے منافی ہے، اور جب بنتیت نکاح کے منافی ہے تو معنی مجازی یعنی طلاق کی طرف اس کو نہیں پھیرا جائے گا، اور بنوت ثبوت ملک کے منافی نہیں ہے، اس لیے وہاں مجاز یعنی آزادی کی جانب بل یثبت الملک لہ، بلکہ باپ کو ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، اور حاصل ہوتی ہی ثم یعتق علیہ، پھر وہ لڑکا اپنے باپ پر آزاد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے اب استعارہ کی بحث کرتا ہے۔